قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، بلکہ زندہ دوبارہ سے ہوا، وہ کیسے ہوا وہ ابھی میں مختصر حاضری کے اندر آپ کو بات سمجھا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ یہ آج جو محفل ذکر امام حسین علیہ السلام حیات شہدائے کربلا آستانہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ مندرہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، یہ تیسری سالانہ محفل ہے ذکر حسین کی جو یہاں آستانہ عالیہ پہ منعقد کی جا رہی ہے۔ میرے برادر اور میرے رہنما پیر طریقت قبلہ پیر مخدوم علی حسن شاہ ہاشمی قادری دامت برکاتہ قدسیہ، آپ نے اس محفل میں یہاں پہ آغاز کیا اور اسی کو ہم نے آج دوبارہ بھی سجایا ہے۔ آپ نے یہاں موجود ہونا تھا ہمارے ساتھ، لیکن جب رب تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے تو سفر میں بھی جانا پڑتا ہے، تو ان کا چند دن پہلے جو ہے وہ لندن کا ویزا ہوا اور وہ لندن روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں بھی کچھ محافظ رکھے ہیں جو مریدین ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، ہم یہاں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ڈیوٹی تو کرنی ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ سب تمام احباب آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں آئے بیٹھے، بلکہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، آپ سرکار کے لیے آئے بیٹھے ہیں، سرکار کے بلاوے پہ آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آپ ذکر حسین کے اندر شامل ہوئے ہیں تو یہ اپنی خوش بختی ہے کہ آپ لوگ شامل ہوئے ہیں، بلکہ میں پھر بھی آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ واقعہ کربلا ہم سب سنتے آ رہے ہیں اور یہ ذکر بلند تر بلند ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ بچپن سے اب تک جو چلے گئے قبر کے اندر انہوں نے بھی ذکر سنا، مصائب بھی سنے، فضائل بھی سنے، ظلم جبر بربریت کی انتہا کر دی گئی کربلا کے اندر، لیکن آج جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ وہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہ تھی، سب سے پہلے یہ اپنے ذہن نشین کر لیجیے گا حضرت، وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہ تھی۔ تو کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کو سمجھنے کے لیے توجہ کیجیے گا تاکہ واقعہ نہ رہے بلکہ ایک اپنی حقیقت کے طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ واقعہ کیا تھا۔ یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا جو وبا ہوا یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، وہ دو تصور تھے، وہ دو فکر تھے۔ وہ فکر کیا تھے، وہ دو سوچیں کیا تھی؟ ایک سوچ یزیدیت کی تھی جو آج تک قائم ہے، جو آج تک قائم ہے، موجود ہے۔ وہ سوچ کیا تھی؟ غور کیجیے گا، وہ سوچ یہ تھی رانا صاحب کہ طاقت ہی حق ہے۔ یزید کیا سوچتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ ظالم بھی ہو، جابر بھی ہو، شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، بدکار بھی ہو، بے حیا بھی ہو، اگر طاقت اس کے پاس ہے وہی حق پر ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی اور یہ سوچ آج بھی قائم ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اسی کے آگے سرکردہ کیا جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کے ساتھ تعلق کو وسعت دی جائے، وہ چاہے جو بھی کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ریلیشن کو قائم رکھا جائے۔ اور دوسری طرف امام علی پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا سوچ تھی؟ غور کیجیے گا، آپ کی سوچ یہ تھی کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے تھوڑی سی، غور کیجیے گا کہ یزید سوچتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، اور میرے حسین پاک سوچتے تھے طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ چاہے حق تعداد میں کم ہو، چاہے حق تعداد میں کم ہو، اگر یزیدیت سے طاقت سے ٹکرانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹا جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے، ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور رب تعالیٰ کے حق میں دین محمدی کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اور آج تک جب بھی پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے دور کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، ظالم ظلم کرتا تھا تو کفر اور اسلام کی مثال دے کر وہ بات سمجھائی جاتی تھی، لیکن آج جب کوئی ظالم جبر کرتا ہے تو یزیدیت کے طور پر اسے کہہ کے لعنت بھیجی جاتی ہے، اور جو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حق کی آواز بلند کرتا ہے، اسے حسینیت کہہ کے پکارا جاتا ہے، اسے حسینیت کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ دو سوچیں تھی کربلا کے اندر۔
حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کا سارا قربان تو ہو گیا، یزید نے تخت حاصل کر لیا طاقت کی بنا پر، لیکن پوری امت مسلمہ کو اور امت انسانیت کو یہ بات پتہ چل گئی کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت حاصل کر بھی لو تو آج یزیدیت مردہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور میرے حسین پاک سر دے کر بھی آج بلند ہے، زندہ ہے۔ اور اس کی مثال دوسری میں یہ دینا چاہوں گا، قرآن حکیم کے اللہ سورۃ البقرہ کے اندر رب تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں جان دیتے ہیں، جو میری راہ میں قربان ہوتے ہیں، انہیں کوئی مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کا میں آیت کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، کیا فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں جان دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حسین آج تک زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت بھی زندہ رہیں گے۔ یہ قرآن پاک سے بھی حوالہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ سوچ یہاں سے آپ پیغام دے کے جائیے گا کہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، وہ سوچ یہ تھی طاقت کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ حق کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، حق چاہے مقصر ہو، بالآخر اس کی فتح ہوتی ہے اور تا قیامت اس کے نعرے گونجتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں پہ ایک دوست نے سوال کیا تھا، کل مجھے اس نے سینڈ کیا تھا سوال، اس نے کہا کہ جی کیا آپ لوگ، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، اس کے جوابات بھی آپ سنتے رہے ہوں گے کہ غم حسین منانا، غم حسین کے اندر رونا، گریہ زاری کرنا، کیونکہ ہمارے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج حضور کے نواسوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں مفتیوں مولویوں سے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ اتنی غلط بات ہے، راضی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود ان مولویوں مفتیوں کو چھوڑ دیں تو کب کو دیکھا جائے، کتب حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث کے اندر سیاستہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں تو سرکار نے فرمایا کہ حسین کے غم کے اندر جو روئے گا قیامت کے دن اس کی بخشش بھی دی جائے گی، اور حسینی پرچم کے تلے بھی اس کو جمع کیا جائے گا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سرکار زاروں قطار رو رہے تھے، سرکار زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو کس بات میں دکھ دیا، آپ کو کس بات نے رلا دیا، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہیں، آپ کو کس بات نے غم دیا؟ سرکار نے فرمایا کہ سلمہ میرے پاس جبرائیل آیا تھا رب کا پیغام لے کر، اس نے مجھے بتایا ہے کہ کربلا کے اندر تیرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک پیغام یہ بھی لینا ہے کہ رونا حضور کی سنت ہے۔ امام علی مقام شہدائے کربلا کے غم کے اندر آنسو بہانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سرکار کی سنت ہے۔ اب اسی طرح ایک چیز تو یہ کہ رونا جائز ہے اور سرکار کی سنت ہے، اور دوسرا پوچھا گیا کیا کربلا کے اندر حضور موجود تھے، سرکار موجود تھے کربلا کے میدان کے اندر، تو اس کا حوالہ بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ سیرسدہ کے اندر آپ کتاب اٹھائیں، بخاری مسلم نسائی کو اگر آپ اٹھائیں پڑھیں تو حضرت ام سلمہ، ایک ام سلمہ ہے جو مومنوں کی ماں ہے، حضور پاک کی زوجہ ہے، اور ایک خالی ان کے نام کے اندر لکھا ہے سلمہ، وہ صحابیہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے گھر کے اندر داخل ہوئی، یہ کب کا واقعہ ہے؟ سرکار سے جانے کے بعد جب کربلا کا میدان لگا تب کا یہ واقعہ وہ بیان کر رہی ہے کہ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سرکار کے گھر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہیں اور بے چین ہیں۔ میں نے کہا ام سلمہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں بے چین ہیں، ایک دم آپ بیٹھی ہیں، آپ کیوں بے چین ہیں، آپ کس چیز سے بے چین کیا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا، دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر کے بعد کا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں سرکار تشریف لائے، اور یہ کب کا واقعہ ہے پھر غور کیجیے گا، سرکار سے جانے کے بعد واقعہ کربلا 60 ہجری۔ فرماتی ہے تو میں سلمہ میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار کے کپڑے گرد آلود، ریش مبارک پہ گرد لگی ہوئی، بالوں پہ گرد لگی ہوئی،
میں پوچھتی ہوں سرکار آپ کہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کا پورا جسم، آپ کا لباس، آپ کی گاڑی مبارک گرد آلود ہے، آپ کہاں سے تشریف لے کے آ رہے ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں شیشی ہے، یہ میرے حسین کے خون اور اس کے اصحاب کے خون کی شیشی ہے۔ میں آج پورا دن کربلا میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کرتا رہا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سرکار کربلا کے اندر موجود تھی۔ پانی پلاو نہیں ہوئی۔ تو یہ دو سوال بھی آئے تھے جن کا جواب میرے سر میں کو آپ کے گوشت گزار کر دیا ہے۔ واقعات تو ہم بہت سارے سنتے رہتے ہیں، لیکن بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں گا کہ واپس اسی بات پہ آتا ہوں کہ وہ دو سوچیں تھیں، مسلمان تو اس وقت بھی موجود تھے جو شہید کرنے آئے تھے، حافظ صاحب اور مسلمان ہی تھے نا، مسلمان ہی تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا مقتل کی کتابوں کو اٹھائیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین ابن علی ذرا جلدی کرو، تم نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو ہم سے جنگ کرو، ہم تمہیں شہید کریں، اس کے بعد ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے۔